پرویز مشرف کی تنازعات سے بھرپور زندگی کا اختتام۔ بے جھجک اور متنازع بیان ہو یا پالیسیاں، پرویز مشرف حکومت سنبھالنے سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ تنازعات کا شکار رہے۔ ان کی زندگی سے جڑے تنازعات کی فہرست کارگل جنگ سے شروع ہوتی ہے، جس میں انہیں لیڈ اسٹریٹجسٹ شمار کیا جاتا ہے کہ مجاہدین کے روپ میں پاک فوج کے جوانوں کو کارگل بھیجنا پرویز مشرف کا ہی پلان تھا۔ اس مہم جوئی کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے امریکہ جا کر ختم کیا۔ 12 مئی کو کراچی میں MQM کے ہاتھوں 40 سے زائد شہریوں کی ہلاکت کے بعد اسلام آباد جلسے میں اس قتل و غارت کو عوام کی طاقت قرار دینا ہو یا بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی کے قتل یا لال مسجد آپریشن میں ہلاکتیں، پرویز مشرف نے ملک اور اپنے لیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر پالیسیوں پر عمل کیا۔ جہاں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، وہیں روشن خیال اعتدال پسندی کا سلوگن بھی پرویز مشرف کی پہچان بنا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرویز مشرف کی پالیسیوں سے جہاں طالبان ان سے ناراض تھے، وہیں امریکہ بھی خوش نہیں تھا۔ طالبان اور پاکستان میں موجود انتہا پسند طبقات انہیں ڈالروں کے عوض پاکستانیوں کو بیچنے کا الزام دیتے تو امریکہ کو شک و شبہ رہا کہ پرویز مشرف انہیں ڈبل کراس کر رہے ہیں۔ انہی متضاد پالیسیوں کے باعث پرویز مشرف پر لگ بھگ 4 قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ 2008 میں مواخذہ سے بچنے کے لیے پرویز مشرف صدارت کا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور پھر لندن منتقل ہو گئے۔ 2013 کے الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان واپس آئے، لیکن نواب اکبر بگٹی اور بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہونے کی بنیاد پر انہیں انتخابات لڑنے کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ 2017 میں میاں نواز شریف کے دور میں بے نظیر بھٹو کے قتل کیس پرویز مشرف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ 2019 میں جنرل پرویز مشرف کو بغاوت کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی۔ بھارت کے حوالے سے سخت سوچ بھی پرویز مشرف کا حصہ رہی اور اپنے بیانات میں انہوں نے کئی مرتبہ اشاروں میں اور کبھی واضح طور پر مقبوضہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی حمایت کا اعتراف کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد پرویز مشرف کی دور صدارت پاکستان میں انتہا پسندی کے فروغ کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، جس میں پاکستان کے بازاروں، سکولوں، پارکوں سے لے کر حساس ترین فوجی تنصیبات بھی دہشت گردی سے محفوظ نہ رہیں۔